اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سجدہ سہو کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اب اس ضمن میں اگلے درس کی طرف آتے ہیں جس میں قرأت میں سہو کے بارے میں کیا احکامات آئے ہیں۔ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اگر پڑھ لی جائے تو اگر کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں بھول کر 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دی یا اکثر حصہ دوبارہ لوٹایا تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ یہ مسئلہ فرضوں کا ہے، لیکن اگر نوافل کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف 2 مرتبہ پڑھ دی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یہ فتاوی عالمگیری کی جلد 1 صفحہ نمبر 65 پر یہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور کچھ حصہ رہ گیا، تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور تھوڑا سا حصہ بھول گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر تھوڑا سا حصہ پڑھا اور اکثر رہ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ یہ بھی فتاوی عالمگیری کی جلد 1 صفحہ 65 پر ہے۔ علامہ طحاوی نے لکھا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ علامہ طحاوی کا قول ہے کہ دونوں صورتوں میں واجب ہوگا، جو 2 صورتیں میں نے آپ سے بیان کی۔ سورہ فاتحہ کے بجائے سورہ شروع کر دی، اس ضمن میں کیا کہتے ہیں علماء؟ اگر کسی نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور بھول کر سورہ شروع کر دی، پھر یاد آیا تو سورہ چھوڑ کر پہلے فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ ملائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ تو اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بغیر سورہ شروع کر دی اور سورہ پڑھتے پڑھتے یاد آیا کہ میں نے تو فاتحہ پڑھی ہی نہیں، تو سورہ کو چھوڑ کر پہلے وہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورہ ملائے گا، اور آخر میں جب نماز کے آخر میں جو آپ کو پروسیس پچھلے درس میں بتایا تھا، سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح اگر سورہ فاتحہ چھوڑ کر مکمل سورہ پڑھ لی یا رکوع میں چلا گیا یا رکوع سے بھی اٹھ گیا، ان سب صورتوں میں لوٹ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر ترتیب کے مطابق بقیہ کام کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یہ بھی فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65 پر موجود ہے۔ یعنی کہ اگر آپ رکوع میں بھی چلے گئے یا پھر رکوع سے اٹھ گئے، ان سب صورتوں میں پھر آپ لوٹ کر، کیونکہ قیام میں تو ہے نا، ابھی آپ رکوع سے اٹھیں گے بھی تو قیام میں ہی ہیں، تو اب آپ نے ہاتھ باندھ کر پھر کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے، پھر آپ رکوع کریں گے، اور پھر آپ جو ہے رکوع سے قیام میں آئیں گے، دوبارہ پھر سجدہ کریں گے، اور پھر آخر میں جب آپ نماز تکمیل میں تشہد میں بیٹھ جائیں گے تو پھر سجدہ سہو کریں گے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ تو یہ بھی فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65 پر موجود ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بعد جس سورہ کا ارادہ کیا اس کے علاوہ پڑھ لی، مثال کے طور پہ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورت پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن غلطی سے دوسری سورت پڑھ لی۔ بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پر کہ میں نے سورہ مریم جو ہے بہت دنوں سے نماز میں نہیں پڑھی، تو آج جو ہے میں سورہ مریم پڑھوں گا سورہ فاتحہ کے بعد، لیکن میں نے سورہ طٰہٰ پڑھ دی۔ غلطی ہے، نسیان ہے نا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ لی، اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ ڈالی تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اتحیات کو اس کے مقام سے پہلے پڑھ لیا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا واجبات میں، اس کو اس کے مقام سے پہلے، کسی بھی کام کو اس کے مقام سے پہلے یا مقام کے بعد کرے گا تو پھر اس صورت میں اس کو سجدہ سہو واجب ہو۔ اچھا، اگر سورہ فاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری ہے، جلد 1 صفحہ 66۔ کسی آیت کو بار بار پڑھا، اگر امام نے کسی آیت کی تکرار کی جس میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مقتدی نے بار بار لقمہ دیا جس میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں، اور نہ لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوگی۔ یہ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 418 پہ مسئلہ ہے۔ اب ایک رکن کی مقدار کیا ہے؟ ایک رکن کی مقدار یہ ہے جتنا ٹائم آپ کو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں لگتا ہے، یہ ایک رکن کی مقدار ہے۔
یعنی کبھی کیسے ہوتا ہے نا، امام جو ہے ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس آیت کے اوپر اس کا دل جو ہے وہ ایسا اٹکتا ہے، وہ چاہتا ہے زور دوں اس آیت پر. تو کبھی امام جو ہے کسی آیت پر تکرارن زور بھی دیتے ہیں، وہ اس میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ غیر ارادی بھی ہوتی ہے، کبھی ارادی بھی ہوتی ہے. اسی طرح اگر امام غلطیاں کر رہا ہے اور اس کو بار بار مقتدی لقمہ دے رہے ہیں، تراویح وغیرہ میں تو عام ہوتا ہے یہ، تو اس صورت میں اگر کئی بار بھی لقمہ دیا اور اس کے اندر جس میں ایک رکن کی مقدار تاخیر ہو گئی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ پھر اس نے اٹھا تو لیا نا لقمے سے، اور نہ لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوگی. اچھا، سورہ فاتحہ یا سورہ میں سے صرف ایک پڑھی، اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی یا صرف کوئی سورہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا. تو یہ در مختار حاشیہ شامی جلد 1 صفحہ 424. اچھا، سورہ فاتحہ یا سورہ پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا، اگر کسی نے ثنا پڑھی اور بھولے سے رکوع میں چلا گیا، نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ کوئی اور سورت پڑھی، پھر یاد آیا کہ قرأت رہ گئی، تو اسے چاہیے کہ رکوع سے لوٹ آئے اور قرأت کرے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے. یہ بھی فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65. 3 آیتوں کے بعد غلط پڑھا، اگر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ لی، اس کے بعد کہیں غلط پڑھا، پس اگر وہ غلطی ایسی فوش ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں لقمہ دینا ضروری ہے، ورنہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر اس غلطی سے نماز میں فساد نہیں آتا، جب بھی لقمہ دینا جائز ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر بعض آیتیں قرآن کی ایسی ہوتی ہیں کہ نیکوکار جنتوں میں ہوں گے اور گناہ گار جہنم میں ہوں گے، یا نیکوکار جو ہے وہ فلاح پا گئے اور گناہ گار جو ہے وہ ناکام ہو گئے. اب ان مضامین کی جو آیتیں ہیں ان میں بعض دفعہ الفاظ جو ہے وہ بہت کلوز انف ہیں، تو بعض لوگ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھاتے ہوئے الفاظ کا اختلاط کر دیتے ہیں کہ وہ مقصد اس کا یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے نیکوکار جو ہے وہ ان کو عذاب ہوگا، اور جو جہنمی ہیں وہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، یا گناہ گار. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اب اس سے تو آپ نے قرآن میں بات بدل دی نا، فحش پیدا ہو گیا، فساد ہو گیا، تو اب نماز فاسد ہو گئی ہے. اب نماز چونکہ فاسد ہو گئی ہے تو اب نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ قرأت میں آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے جس سے فحش پیدا ہوا، اور اس صورت میں اگر لقمہ بھی نہیں دیا گیا تو پھر نماز فاسد ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 آیت کے بعد امام قرأت میں جیسی بھی غلطی کرے اس کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، یا 3 آیتوں کے بعد امام غلطی کرے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں. غلطی کی بنا دیکھی جائے گی کہ اگر اس غلطی سے نماز میں فساد تو نہیں پیدا ہو رہا. اچھا، اسی طرح صرف بعض دفعہ ائمہ کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کو کچھ صورتوں میں حافظہ مضبوط نہیں ہے تو وہ صورتیں نماز میں نہ پڑھیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ائمہ کرام بڑی بڑی صورتوں میں سے آیتیں پڑھتے ہیں اور مقتدیوں میں سے کسی کو وہ صورت یاد نہیں ہوتی، تو اگر وہ کہیں پھنس جاتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں تو کوئی ان کو ٹھیک کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اب ہر جگہ تو حفاظ نہیں ہوتے اور ہر صورت کے حفاظ بھی نہیں ہوتے، تو اس لیے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ حافظہ مضبوط ہو، ان صورتوں پہ آپ کام کریں. پھر اس کے علاوہ دوسری چیز اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جن صورتوں کو آپ نے ابھی نماز میں جہرن پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، ان کی ایک دفعہ نماز سے پہلے آپ پریکٹس کریں. اچھا، پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ پریکٹس کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ کسی وجہ سے ان کو وہ کانفیڈنس نہیں آتا جو وہ اکیلے میں ہوتا ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جن صورتوں کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ نے نماز میں پڑھنی ہے، پہلے اس کو انفرادی انڈیویجول نماز جو گھر میں کبھی پڑھی جائے اس میں پہلے پریکٹسن پڑھیں کہ آپ کو ترتیب آ جائے نا. اکثر کیا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت تو شروع کرتے ہیں لیکن حافظہ ان کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی سورت جو ہے وہ ان کے ذہن میں تازہ ہوتی ہے بذات خود، لیکن فاتحہ کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے بات. تو اس لیے اس کے اوپر زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ غلطیاں نہ کریں. اچھا، اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد صرف چھوٹی 2 آیتیں پڑھی اور بھول کر رکوع میں چلا گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر قصدن رکوع میں چلا جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورت بھی پڑھ لی، یعنی اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھولے سے یا قصدن پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا.
کیونکہ ظہر اور عصر کی اور عشاء کی جو آخری کی دو رکعتیں ہوتی ہیں اور مغرب کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کسی نے بھولے سے پڑھ لی یا قصداً پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 478۔ اچھا، اسی طرح اگر فرض نماز کی خالی رکعتوں میں یعنی تیسری یا چوتھی رکعت میں کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 478۔ اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے، یہ انفرادی نماز کے مسائل ہیں، یہ آپ کو اجتماعی نماز کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ احناف کے نزدیک جو فرض نمازیں ہیں اگر وہ امام کی اقتداء میں پڑھی جائیں تو اس میں مقتدی جو ہے وہ قرأت نہیں کرے گا، وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، کوئی سورت نہیں پڑھے گا۔ یہ احناف کے نزدیک مسئلہ ہے۔ شافعی حضرات کے نزدیک یہ مسئلہ ذرا الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے، تو اگر وہ سری نماز ہے تو وہ سورہ فاتحہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، یعنی کہ اگر سری نماز وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرأت نہیں کر رہا ہے تو وہ تو سورہ فاتحہ پڑھے گا ہی پڑھے گا۔ اور جو جہری نمازیں ہیں جس میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے تو ان نمازوں میں ان کے ہاں یہ چیز رائج ہے کہ امام کیا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ جب بلند آواز سے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس میں سورہ ملانے سے پہلے کوئی 10 سیکنڈ کا وہ گیپ لیتا ہے، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ مقتدی کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ اب تم سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ تو شافعی حضرات کے نزدیک اسی لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی اور امام دونوں کے لیے ضروری ہے، اور ہر امام کے پاس حدیثیں ہیں اور اس سے استنباط کرتے ہیں۔ اب اس کی بحث میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کر چکا ہوں، اسی لیے اب یہاں اس میں نہیں جاؤں گا۔ امام مالک کے نزدیک یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام زور سے قرأت کر رہا ہے تو تم سورہ فاتحہ نہ پڑھو، آہستہ کر رہا ہے تو تم پڑھ لو، یعنی ظہر اور عصر میں تو تم پڑھو، اور عشاء کی 2 رکعتوں میں آخری 2 رکعتوں میں، مغرب کی آخری رکعت میں تم پڑھو، لیکن فجر میں نہ پڑھو، اور عشاء کی پہلی 2 میں نہ پڑھو، اور مغرب کی پہلی 2 میں نہ پڑھو۔ یہ فرض نماز میں ہے بس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو 2 مسئلے آپ کو بتائے ہیں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے فرض نماز کے، وہ یہ ہے کہ جب انفرادی طور پر نماز پڑھی جا رہی ہو۔ اچھا، امام نے جہری نماز میں آہستہ اور آہستہ والی میں اگر زور سے پڑھ دیا، اگر امام نے جہری یعنی زور سے جو تلاوت کرنے والی رکعتیں ہیں نماز میں بھول کر آہستہ قرأت کی اور دوسری نماز میں بلند آواز کے ساتھ قرأت کی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، جبکہ اس طرح چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھی، اور اگر یہ چھوٹی آیت یا کسی لمبی آیت کا صرف 1-2 کلمہ پڑھا تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں۔ تو یہ در مختار حاشیہ شامی، اور یہ اس کی جلد جو ہے پہلی صفحہ 694۔ تو جن نمازوں میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے جیسے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، اس کو جہری نماز کہتے ہیں، اور جن میں امام آہستہ پڑھتا ہے جیسے ظہر اور عصر، ان کو سری نماز کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح منفرد نے جہری نماز میں آہستہ پڑھا، یعنی منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا اگر جہری نماز میں آہستہ سے اور آہستہ والی میں بلند آواز سے قرأت کر دے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ جیسا کہ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس میں اگر آپ سے یہ ہو جائے تو کوئی سجدہ سہو نہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 82۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ کر دیر تک خاموش رہا، یعنی کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور چپ ہو گیا اور ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر خاموش کھڑا رہا، اس کے بعد سورہ ملائی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ احناف کے نزدیک، اگین یہ تمام چیزیں احناف کے مسائل ہیں۔ در مختار جلد 1 صفحہ 393۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھ لی، یعنی اگر کسی نے دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھ لی تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ اور ایک سورت ہی یاد ہوتے ہیں، تو اس ضمن میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس سورت کو 2 آیتوں میں، بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ در مختار برحاشیہ شامی جلد 1 صفحہ 510۔ اچھا، جہری نماز میں آہستہ 3 آیتیں پڑھ لیں پھر یاد آیا، اگر امام نے جہری نماز میں بھول کر آہستہ پڑھنا شروع کر دیا اور چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا یا کسی نے لقمہ دیا تو اس نے پھر سورہ فاتحہ شروع سے بلند آواز کے ساتھ پڑھنی ہے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔
فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 694۔ اچھا، سری نماز میں بلند آواز سے 3 آیتیں پڑھ لیں، پھر یاد آیا، یعنی اگر امام نے سری نماز یعنی ظہر یا عصر کی نماز میں چھوٹی 3 آیتیں بلند آواز سے پڑھ دیں، اس کے بعد یاد آیا کہ یہ آہستہ قرأت والی نماز ہے، تو جس قدر پڑھ چکا ہے اس کے بعد سے آہستہ آواز سے پڑھے، شروع سے آہستہ آواز کے ساتھ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 694۔ فرض کی اخیر رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کی، یعنی فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کسی نے بلند آواز سے قرأت کی، تو اگرچہ فرض کی خالی رکعتوں میں قرأت واجب نہیں ہے، لیکن قرأت کرنے کی صورت میں چونکہ آہستہ پڑھنا واجب ہے، اس لیے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 497۔ درمیان سے 1-2 آیتیں چھوٹ گئیں، اگر قرأت کرتے ہوئے درمیان سے 1-2 یا 2 آیتیں یا آیت کا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65۔ 3 آیتوں کے بعد امام بھول گیا اور فوراً رکوع میں چلا گیا، یعنی کہ اگر ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنے کے بعد امام بھول گیا، اسے نسیان ہو گیا، پیچھے سے کوئی لقمہ دینے والا بھی نہیں اور رکوع میں چلا گیا، تو نماز بلا کراہت درست ہے اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اور اگر ایک رکن کی مقدار کھڑا سوچتا رہا، اس کے بعد رکوع میں گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور ایک رکن کیا ہے؟ 3 بار سبحان اللہ پڑھنا، تو فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 427۔ تو ایسے ہوتا ہے کبھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو ایک دم خیال ہوتا ہے کہ یار اگلی آیت میں I'm not 100% sure، لیکن میں ویٹ کروں گا، پیچھے بھی یہ لوگ کھڑے ہیں وہ بھی لقمہ نہیں دے سکتے، 3 آیتیں تو میں نے چھوٹی پڑھ لی ہیں، اس کے بعد یا ایک لمبی آیت پڑھ لی ہے تو اس کے بعد نسیان ہو گیا، تو اس میں اگر آپ کے کھڑے رہنے کے اوپر منحصر ہے، 3 رکن برابر کھڑے رہیں گے، سوچتے رہیں گے کہ اگلی آیت کیا تھی تو پھر ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اچھا، سورہ شورا کرتے ہی بھول گیا اور دیر تک سوچتا رہا، یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ سورہ شروع کرتے ہیں اور فوراً جو ہے نا آپ ایک آیت پڑھنے کے بعد ہی چھوٹی سی اٹک جاتے ہیں، تو ایسے ہوتا ہے۔ اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورہ شروع کی تو بھول گیا اور 3 تسبیح کی مقدار کھڑا سوچتا رہا، پھر اس کے بعد دوسری سورہ پڑھ کر رکوع اور سجدہ کیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے، اور 3 تسبیح سے کم مقدار خاموش رہا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ تو یہ در مختار برحاشیہ شامی جلد 1 صفحہ 706۔ اچھا، خلاف ترتیب سورہ پڑھ دی، کسی نے دوسری رکعت میں خلاف ترتیب پہلے کی سورہ پڑھ دی، مثلا پہلی رکعت میں تو اس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ دی، یعنی اگر قرآن کی ترتیب دیکھی جائے تو الم تری کی ترتیب جو ہے وہ کافرون سے پہلے کی ہے، لیکن اس نے جو ہے بعد کی ترتیب والی سورہ پہلے پڑھ دی اور پہلی ترتیب والی سورہ بعد کی رکعت میں پڑھ دی، تو اگر بھول کر ایسا کیا تو نماز بلا کراہت درست ہے، اور قصدن اگر جان بوجھ کر خلاف ترتیب پڑھا تو نماز مکروہ ہوئی۔ ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 510۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو کبھی گیدرنگز ہوتی ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، تو کسی کو انہوں نے ایسے امام بنا دیا، مساجد نہیں ہوتی تھیں ہر جگہ پر، تو یہ ہے کہ گھر میں جماعت ہو گئی، تو اب اس کے اندر وہ جس کو امام بناتے تھے، کبھی کسی کو مسائل پتہ ہے، کسی کو نہیں معلوم، اور اس زمانے میں بعض لوگ اہتمام کرتے تھے، بعض لوگ اہتمام نہیں کرتے تھے، تو اب یہ ہوتا تھا کہ کبھی اس طرح کا مسئلہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ ترتیب جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی، تو کچھ لوگ اس کا پھر بعد میں ایشو بناتے تھے، جی آپ نے ترتیب خراب کر دی اور یہ کر دی اور وہ کر دی، اور آپ کو تو چاہیے یہ تھا کہ آپ ایسا کرتے۔ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ہم چیزوں میں بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو نماز جو ہے اگر قصدن بھی کیا ہے تو مکروہ ہوئی، ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور بات کہنے کا بتانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اور اگر بھول کر کیا تو نماز بلا کراہت درست ہے۔ بہرحال خلاف ترتیب سورہ شروع کی، پھر ترتیب سے پڑھی، یعنی اگر کسی نے دوسری رکعت میں بھول کر خلاف ترتیب سورہ شروع کی اور شروع کرتے ہی اس کو یاد آیا، پھر اس نے اسے چھوڑ کر دوسری سورہ ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی، تو اس کی نماز درست ہے، مگر مکروہ ہوئی اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں الم تری پڑھنے ہی لگا تھا کہ تھوڑی سی پڑھتے اس کو یاد آئے تو خلاف ترتیب ہے، تو وہاں سورہ چھوڑی اور پھر قل ھو اللہ احد پڑھا، تو اب جو ہے اس نے ترتیب تو درست کر لی، مگر نماز مکروہ ہے، یعنی مکروہ سے مراد کراہیت کے ساتھ ہے، لیکن درست ہے۔
سجدہ سہو واجب نہیں ہے، البتہ اس کے لیے وہ سورہ چھوڑ کر دوسری سورہ شروع کرنا بہتر نہیں ہے۔ جب ایک سورہ پڑھی تو بیچ میں نہ چھوڑے، اس کو کنٹینیو کرے، بہرحال دونوں کی اجازت ہے۔ آدھی سورہ پڑھ کر بھول گیا، پھر شروع سے دوبارہ پڑھی، تو امام نے پہلی رکعت میں کوئی سورہ شروع کی اور آدھا حصہ پڑھ کر بھول گیا، پھر دوبارہ پھر 3 بار شروع سے لوٹا کر پوری سورہ پڑھی تو نماز ہو گئی، اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں 8-10 آیتیں ہیں، چھٹی آیت میں پھنس گیا، پھر شروع کیا، پھر چھٹی آیت میں پھنس گیا، پھر شروع کیا۔ اس کو جو یاد ہوتا ہے نا، کبھی یاد آپ کو ترتیب سے ہوتا ہے، کبھی ترتیب ادھر ادھر ہو جاتی ہے کہ کافی دفعہ کیا ہوتا ہے صورتوں میں آیتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو خیر بہرحال تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 182۔ اچھا، فرض کی آخری 2 رکعت میں کچھ نہیں پڑھا، اگر کسی نے فرض کی آخری دونوں رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا اور بالکل خاموش رہا تو اس کی نماز درست ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65۔ نفل یا وتر کی آخری رکعت میں الحمدللہ چھوڑ دی، یعنی کسی نے نفل نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65۔ تجوید کی رعایت کیے بغیر قرآن پڑھا، یعنی اکثر آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ایسے ہوتا ہے، اگر کسی نے جہری نماز میں تجوید کی رعایت کیے بغیر قرآن پڑھا تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر کوئی ایسی غلطی کی ہے جس سے نماز میں فساد آتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 66 سے اس کا استنباط ہے۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے مخارج صحیح نہیں ہوتے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو وہ ایک عین کی ایک ساؤنڈ کے ساتھ وہ اعطینا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کو الف حمزہ عین یہ سب ایک ساتھ آ جائیں تو وہ مخارج کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اسی طرح صاد سین، اسی طرح وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو مخارج نہیں ہے اردو میں، اب میرا نام سعد ہے اردو میں، لیکن آپ عرب سے پوچھیں گے سعد، عین ہے اس کے پاس سعد، تو سعد اور سعد فرق ہے تلفظ میں۔ اچھا، تو تجوید جو ہے اس کے اندر جو ہے کبھی کبھی ادھر اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے تو پھر نماز میں فساد آتا ہے۔ اسی لیے اگر تجوید نہیں آتی تو بہتر ہے کسی ایسے آدمی کو چاہیے کہ نماز پڑھائے جسے تجوید آتی ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں، کہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ کسی کا ڈاکٹری پیشہ ہے، کسی کا انجینئرنگ پیشہ ہے، اور وہ جو ہے وہ بس وہ زیادہ بہتر ذرا جانتے ہیں باقی لوگوں کی بنسبت، تو وہ نماز پڑھانے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ان سے اچھی بہتر نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو موقع نہیں دیتے کہ خطبہ میں نے دیا، نماز بھی میں ہی پڑھاؤں گا، اور ان کی نماز میں تجوید میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ امام نے غیر نمازی کا لقمہ لے لیا، اب اس ضمن میں کیا ہوگا کہ اگر امام نے قرات کرتے ہوئے بھول گیا اور کسی ایسے شخص نے امام کے ساتھ نماز میں جو شریک بھی نہیں ہے لقمہ دیا اور امام نے وہ لقمہ لے لیا، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر امام نے اس شخص کا لقمہ فوراً لے لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر کچھ توقف کے بعد لیا تو نماز درست ہے اور سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ اور ایسے شخص کو جو مقتدی نہیں ہے امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، یہ در مختار پر حاشیہ فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 581۔ مثال کے طور پہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ ایک جگہ پھنس گیا، ابھی مقتدی آیا ہے، ابھی مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کے ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا، وہ ابھی مقتدی نہیں بنا، اس نے لقمہ پہلے دے دیا امام کو۔ اچھا، تراویح ہو رہی ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہے، بہت کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ساتھ بیٹھ گئے، لیکن وہ بیٹا لقمہ دے رہا ہے امام کو، وہ بھی غلط ہے۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں جماعت ختم ہو گئی، پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے پیچھے کہیں جا کے جماعت شروع کی، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، تو امام نے کچھ قرات کی اور وہ پھنس گیا، اس نے بیٹھے بیٹھے لقمہ دے دیا، وہ غلط ہے۔ تو جو نماز میں شامل نہیں، جو مقتدی نہیں ہے، وہ لقمہ نہ دے، کیونکہ کبھی کبھی امام کو تو نہیں پتا مجھے لقمہ کون دے رہا ہے، وہ مقتدی ہے بھی کہ نہیں، تو پھر سب کی نماز فاسد نہ ہو جائے۔ پھر اگر کوئی شخص قرات کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے ایک رکن کی مقدار، یعنی جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ پڑھا جا سکے، کھڑا کچھ سوچتا رہا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اس نے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے میں
یعنی قیام سے رکوع میں جانے میں اتنا جو ویٹ کیا ہے، وقفہ لیا ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں لینا چاہیے اتنا وقفہ. بس ختم، جہاں ختم ہوا قرأت وہاں آپ رکوع کریں. تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 65. قرأت کرتے ہوئے کسی لفظ کا ترجمہ پڑھ دیا. اگر امام نے نماز میں قرأت کرتے ہوئے بھولے سے کسی لفظ کا ترجمہ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو گئی. سجدہ سہو سے وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. فتاوی شامی جلد 1 صفحہ 340. اب تو ایک عجیب سی نماز دیکھنے میں آئی ہے، عجیب سی نماز، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ جہالت کا عالم دیکھے نا. وہ پڑھاتے ہیں نماز اور ساتھ میں ہر آیت کا ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں. یہ ماڈرن اسلام ہے نا، اپنی مرضی کا اسلام ہے. وہ جو 4-5 جمع ہو گئے ہیں جنہوں نے کبھی دین پڑھا نہ کبھی کسی پراپر تعلیمی پروسیس سے گزرے ہیں، اور وہ جو ہے انہوں نے کوئی پتہ نہیں، میں نے کسی نے سوشل میڈیا پہ مجھے ویڈیو دکھائی تھی یا ایسی کوئی بات تھی کہ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اس کا، کہ بھئی پیچھے والوں کو نماز سمجھ میں آئے گی نا. یعنی اپنی عقل سے جب دین پہ آپ کام کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہوگی، اور کیا ہوگا. یہ ہے کہ علم کا فقدان، جہالت، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. اور کیونکہ علماء کی تو عزت ہے ہی نہیں نا، ان کو کوئی تکلیف ہو جائے، میڈیکل پرابلم ہو جائے تو اس میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، دینی مسئلہ ہو جائے تو خود گھر میں پڑھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور جی بخاری شریف میں دیکھ لوں گا میں، جی میرے پاس تفسیر پڑھی ہے، تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ اتنی مشکل تفسیر ہے، اتنی مشکل تفسیر ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے خود فیصلے کر لیتے ہیں. اچھا، پھر ہر تفسیر کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر تفسیر میں فقہی مسائل ڈسکس نہیں ہوتے. بعض کا ایک اسلوب ہوتا ہے، بعض کا دوسرا اسلوب ہوتا ہے. کئی تفاسیر پڑھنی پڑتی ہیں ایک ایک آیت پہ، 10 12 15 تفاسیر پڑھنی پڑتی ہیں. کبھی کبھی آیتیں اتنی الجھ جاتی ہیں، یا آپ کو جو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ہر آدمی تو بیان نہیں کرتا. تو اس لیے ان الفاظ کو دیکھنے کے لیے پھر اس کے پیچھے جانا پڑا. یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں. اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَهَمَّتْ بِهِ فَهَمَّ بِهَا ہمت بِهَا. اب ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس نے اس کا ارادہ کیا اور اس نے بھی ایک ارادہ کیا. اب ارادہ تو ہم نہیں ہوتا، یہ تو اردو کا لفظ ہے نا، ارادہ. اردو میں ارادہ کہہ دیے نا، عربی میں تو ہم ہے. اب ارادے کی بھی 4 اقسام ہیں. اب یہ ہم ارادے کی کون سی قسم ہے؟ اردو کے ترجمے نے تو بیان نہیں کیا، اور ہر تفسیر نے بھی اس پہ کلام نہیں کیا. اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس سے مراد ہم کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں کے ارادوں میں تفریق کی ہے، کہ زلیخا کا ارادہ اور یوسف کے ارادے میں ایک تفریق کی ہے. یہ نہیں کہا کہ دونوں نے ارادہ کیا. یہ تمام چیزیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، اس طرح کی اس سے کئی پیچیدہ مثالیں قرآن میں موجود ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو دین ہے اس کو پھر دین والوں سے سمجھنا چاہیے. اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے خود فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تمہاری عقل میں نہیں آتا تو پھر تمہاری عقل کا قصور ہے، کسی صاحب علم سے جا کر پڑھو. پھر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ او یار ہم نے تو فلاں مولوی سے پوچھا تھا، اسے تو مسئلے کا پتہ ہے. تو تم دوسرے مولوی سے پوچھو جس کو مسئلے کا پتہ ہے. تمہیں سارے مسئلوں کا پتہ ہے. تم اگر فزسسٹ ہو یا ڈاکٹر ہو تو تمہیں ساری بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے. تم بھی تو ایک سے دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتے ہو. تو اب علماء میں بھی اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں. ہر عالم تو عالم تفسیر نہیں ہوتا، عالم حدیث نہیں ہوتا. جو محلے کی مسجد میں جو مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کوئی علماء والا علم ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر موضوع پر وہ ہو. تو بہرحال کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور دیر میں سجدہ تلاوت کیا، تو اگر کسی نے نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور فوراً سجدہ تلاوت نہیں کیا، پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد یاد آیا اور یاد آتے ہی اس نے سجدہ تلاوت کر لیا، تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. فتاوی عالمگیری صفحہ 166. اسی طرح شروع میں سورہ کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ دی، یعنی اگر کسی شخص نے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر کوئی سورہ بھی ملائی، اس کے بعد بھول کر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے. فتاوی سراجیہ حاشیہ قاضی خان صفحہ 72. قاضی خان فتاوی قاضی خان. اچھا، اسی طرح وطر یا تراویح میں امام نے آہستہ قرأت کی، تو کسی امام نے اگر وطر یا تراویح کی نماز میں آہستہ آواز سے قرأت کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 66. تو اس میں بعض تو اماموں کے مسائل ہیں کہ تاکہ ائمہ کرام جو ہے جو امامت کرواتے ہیں ان کو بھی یہ مسائل سمجھ میں آئیں کہ یہ غلطی ہو تو صاف ہے، یہ غلطی ہو تو نہیں ہے. اچھا، رات کی نفل میں قصداً آہستہ قرأت کی. کسی نے رات میں نفل نماز کی امامت کی
اور قصدن آہستہ آواز سے قرأت کی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر بھول کر قرأت آہستہ آواز سے کی تو سجدہ سہو واجب ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری صفحہ 67۔ غیر نمازی کے کہنے پر امام نے آہستہ پڑھا، یعنی امام نے عصر یا ظہر کی نماز میں بھول کر بلند آواز سے قرأت شروع کی تو کسی غیر نمازی نے زور سے کہا کہ آہستہ پڑھو، پس اس صورت میں کچھ توقف کے بعد آہستہ پڑھا تو نماز درست ہے، اور اگر فوراً اس کے کہنے سے آہستہ پڑھنا شروع کیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس نماز کو لوٹانا ہوگا کہ آپ نے غیر مقتدی کا لقمہ لیا، ٹھیک ہے، غیر نمازی غیر مقتدی کا لقمہ لیا۔ یہ بھی در مختار بر حاشیہ شامی جلد 1 صفحہ 581۔ تو یہاں تک آج کے مسائل دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اب طویل مسائل ہیں، ضمن میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو انشاءاللہ پھر اور باقی دروس کے اندر باقی مسائل ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔